الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی ما کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم رباعی کے ابواب کے تعلق سے پڑھیں گے۔ رباعی کے کتنے ابواب ہیں، علامت کیا ہے، بنانے کا طریقہ کیا ہے، اس تعلق سے انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ سبق نمبر 28 رباعی کے ابواب۔ رباعی مجرد کا صرف ایک باب ہے۔ رباعی کی دو قسمیں ہیں، رباعی مجرد، رباعی مزید فی۔ رباعی مجرد کا صرف ایک ہی باب ہے، وہ ہے فعللۃ۔ اس کی علامت اور بنانے کا طریقہ، یہاں اس کی علامت کیا ہے، بنانے کا طریقہ کیا ہے، اسے بیان کر رہے ہیں۔ فعللۃ، باب فعللۃ کی ماضی میں 4 حروف ہوتے ہیں اور چاروں اصلی ہوتے ہیں۔ باب فعللۃ کے ماضی میں 4 حروف ہوتے ہیں اور چاروں کے چاروں حروف اصلی ہوتے ہیں، جیسے بعثر بروزن فعللا، یہ اس کی علامت ہے۔ یعنی ماضی میں 4 حروف کا ہونا اور چاروں حروف اصلی ہوں، یہ علامت ہے اس کا فعللا سے ہونے کی۔ یعنی جو بھی جس فعل کے ماضی میں 4 حروف ہوں اور چاروں حروف اصلی ہوں تو وہ باب فعللا سے ہوگا، یعنی رباعی مجرد ہوگا۔ جیسے بعثر بروزن فعللا، لیکن بعثر میں 4 حروف ہیں اور چاروں حروف اصلی ہیں، اور یہ فعللا کے وزن پر ہے، یہ رباعی مجرد کا باب ہے، یہ اس میں سے یہ ہے، رباعی مجرد سے ماضی کا صیغہ ہے بعثر۔ بنانے کا طریقہ کیا ہے، رباعی کے مصدر سے زوائد کو حذف کر کے اسے فعللا کے وزن پر لے آئیں۔ رباعی کے مصدر میں جو زائد حروف ہوتے ہیں، جو زوائد ہوتے ہیں، انہیں حذف کر کے اسے فعللا کے وزن پر لے آنے سے ماضی کا صیغہ بن جائے گا۔ جیسے بعثرۃ بکھیرنا، بعثرۃ کا مطلب ہوتا ہے بکھیرنا، اس سے بعثرہ لے آنا۔ بعثرۃ یہ مصدر ہے اور اس میں تا جو ہے زائد ہے، اس تا کو حذف کر کے بعثرہ فعللا کے وزن پر لایا گیا تو اس طرح ماضی بن گیا۔ فائدہ نمبر 1، باب فعللۃ کے مصادر فعللا اور فعلال کے وزن پر بھی آتے ہیں۔ یہاں بتلا رہے ہیں کہ باب فعللۃ کے مصادر، یعنی رباعی مجرد کا جو باب ہے فعللۃ، اس کے مصادر کبھی کبھی فعللا اور فعلال کے وزن پر بھی آتے ہیں۔ جیسے قہقرا، پیچھے کی طرف لوٹنا، قہقرا یہ فعللا کے وزن پر ہے، اس کا مطلب ہے پیچھے کی طرف لوٹنا۔ اور زلزال یہ فعلال کے وزن پر ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بونچال آنا۔ نمبر 4، رباعی مزید فی کے 3 ابواب ہیں۔ رباعی مزید فی کے 3 ابواب ہیں۔ رباعی مجرد کا ایک باب تھا، وہ تھا فعللۃ، اور اب بتا رہے ہیں رباعی مزید فی کے بارے میں کہ رباعی مزید فی کے 3 ابواب ہیں۔ نمبر 1 تفعلل، نمبر 2 افعلال، نمبر 3 افعلال۔ رباعی مزید فی کے 3 ابواب ہیں، نمبر 1 تفعلل، نمبر 2 افعلال، نمبر 3 افعلال۔ ہر ایک کی علامات اور بنانے کا طریقہ کیا ہے بتا رہے ہیں۔ ان ابواب کی علامات اور بنانے کے طریقے۔ نمبر 1 تفعلل، باب تفعلل میں فا کلمے سے پہلے تا زائدہ ہوتی ہے۔ باب تفعلل میں فا کلمے سے پہلے تا زائدہ ہوتی ہے، جیسے تدحرج بروزن تفعللا، تدحرج تفعللا کے وزن پر ہے۔ دیکھیں یہاں پہ فا کلمہ جو دال ہے اس سے پہلے تا زائدہ ہے، جہاں پہ بھی فا کلمہ سے پہلے تا زائدہ ہو اسے ہم سمجھ لیں گے کہ یہ تفعلل سے ہے، یعنی اس میں 4 حروف اصلی ہوں اور فا کلمے سے پہلے تا زائدہ ہو تو ہم سمجھ لیں گے کہ یہ باب تفعلل سے ہے۔ جیسے تدحرج بروزن تفعللا۔ بنانے کا طریقہ کیا ہے بیان فرما رہے ہیں۔ رباعی مجرد کے فا کلمے سے پہلے تا مفتوحہ کا اضافہ کر دینے سے کیا ہوتا ہے، یہ تفعلل کا باب بن جاتا ہے۔ جیسے رباعی مجرد کے فا کلمے سے پہلے تا مفتوحہ کا اضافہ کر دیں، یہ فرما رہے ہیں کہ رباعی مجرد کے فا کلمے سے پہلے تا مفتوحہ کا اضافہ کر دیں، جیسے دحرجا، یہ رباعی مجرد ہے، یعنی لڑکھانا۔ دحرجا کا مطلب ہوتا ہے لڑکھانا،
اس سے بنے گا تدحرج یعنی لڑکنا. تو دحرج رباعی مجرد ہے، اس کے شروع میں تا کا اضافہ کیا گیا، تائے مفتوحہ کا، تو تدحرج ہو گیا، جو کہ رباعی مزید فی کا باب تفاعلن اس میں سے ہے، رباعی مجرد کے باب تفاعلن سے ہے. نمبر 2 افعلال، رباعی مزید فی کا دوسرا باب افعلال. باب افعلال میں دوسرا لام کلمہ مشدد ہوتا ہے، جیسے اقشعر بر وزن افعل اللہ. باب افعلال کی علامت کیا ہے؟ باب افعلال کی علامت یہ ہے کہ اس میں دوسرا لام جو ہوتا ہے وہ مشدد ہوتا ہے، جیسے اقشعر. اقشعر میں دیکھیں جو را ہے یہ دوسرے لام کلمے کی جگہ میں ہے اور وہ مشدد ہے. قاف فا کلمہ، شین عین کلمہ اور عین یہ لام کلمہ اور را دوسرا لام کلمہ ہے، تو دوسرا لام کلمہ ہے وہ مشدد ہے. اقشعر یہ افعل اللہ کے وزن پر ہے. اس کو کس طرح بنائیں گے؟ بنانے کا طریقہ کیا ہے بیان فرما رہے ہیں. رباعی مجدد کے فا کلمے سے پہلے حمزہ کا اضافہ کر دیں. رباعی مجدد کے فا کلمے سے پہلے حمزہ کا اضافہ کر دیں اور لام کلمے کو مشدد کر کے اسے افعل اللہ کے وزن پر لے آئیں. یعنی کس طرح بنائیں گے کہ رباعی مجرد کے فا کلمے سے پہلے حمزہ کا اضافہ کریں گے اور لام کلمے کو مشدد کر کے، یعنی دوسرے لام کلمے کو مشدد کر کے اسے افعل اللہ کے وزن پر لے آئیں گے. جیسے قعشرہ یہ رباعی مجرد ہے. قعشرہ سے اس کے شروع میں ہم نے حمزہ کا اضافہ کیا اور دوسرے لام کلمے کو مشدد کیا تو اقشعرہ بن گیا. قعشرہ کے شروع میں حمزہ کا اضافہ کیا اور دوسرے لام کلمے کو مشدد کر کے افعل اللہ کے وزن پر لائے تو اقشعرہ ہو گیا، یعنی لرزنا، یعنی رونگٹے کھڑے ہو جانا. اقشعرہ مطلب کیا ہے؟ لرزنا، رونگٹے کھڑے ہو جانا. رباعی مزید فی کا تیسرا باب افعلال. افعلال کی علامت کیا ہے؟ باب افعلال کے عین کلمے کے بعد نون زائدہ ہوتا ہے. باب افعلال کی علامت یہ ہے کہ اس کے عین کلمے کے بعد، افعلال کے عین کلمے کے بعد نون زائدہ ہوتا ہے. جیسے ابرن شقا بر وزن افعل للا. ابرن شقا یہ افعل للا کے وزن پر ہے. دیکھیں ابرن شقا میں عین کلمہ یعنی را کے بعد نون زائدہ ہے. اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہے بیان فرما رہے ہیں. رباعی مجدد کے فا کلمے سے پہلے حمزہ اور عین کلمے کے بعد نون کا اضافہ کر کے اسے افعل للا کے وزن پر لے آئیں. اس کو کس طرح بتائیں گے کہ رباعی مجدد کے شروع میں حمزہ کا اضافہ کرنا ہے اور عین کلمے کے بعد نون لے آنا ہے، تو یہ باب افعلال بن جائے گا. جیسے مثال دیکھیں برشقا. برشقا مطلب ہوتا ہے کاٹنا، ٹکڑے کرنا. برشقا یہ رباعی مجدد ہے. برشقا کے شروع میں ہم نے حمزہ کا اضافہ کیا اور عین کلمے کے بعد نون زائدہ کا اضافہ کیا، نون زائدہ لے آئے تو برشقا سے ابرن شقا ہوا. ابرن شقا کا مطلب ہوتا ہے خوش ہونا. دیکھیں معنی میں فرق ہو گیا. برشقا کا معنی کیا تھا؟ برشقا کا معنی تھا کاٹنا، ٹکڑا کرنا، ٹکڑے کرنا، اور جب ہم نے اس کے شروع میں حمزہ کا اضافہ کیا اور عین کلمے کے بعد نون کا اضافہ کیا تو یہ خوش ہونے کے معنی میں ہو گیا، یعنی یہ باب افعلال سے ہو گیا. اور یہ مزید فی کیوں ہے؟ اپنے ملحق اور مزید فی کے بارے میں پڑھا تھا. ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ مزید فی میں حرف کی زیادتی کی وجہ سے معنی میں تبدیلی آ جاتی ہے. دیکھیں یہاں پہ برشقا کا معنی ہے کاٹنا، اور جب اس میں حرف کی زیادتی کی گئی تو اس کے معنی میں تبدیلی آ گئی. جب ابرن شقا کیا گیا، برشقا کو جب ابرن شقا بنایا گیا تو اس کا معنی ہو گیا خوش ہونا، معنی میں تبدیلی آ گئی. خیر، بنانے کا طریقہ یہ ہے، حاصل یہ کہ ہمیں رباعی مجرد کے شروع میں حمزہ کا اضافہ کرنا ہے، عین کلمے کے بعد نون کا اضافہ کرنا ہے، تو اور افعل للا کے وزن پر لے آئیں گے تو اس طرح بن جائے گا یہ افعلال کا باب. تنبیہ: مذکورہ بالا تمام طریقوں کے مطابق ہر ایک باب سے فعل ماضی معروف صیغہ مذکر واحد مذکر غائب بنے گا. یعنی ابھی جو طریقے بتائے ان تمام طریقے سے ہر باب کا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب بنے گا.
پھر اس میں تثنیہ و جمع، مذکر و مؤنث اور غائب و حاضر و متکلم کی علامات و ضمائر داخل کر کے 14 صیغوں کی مکمل گردان کی جائے گی۔ جب یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ بنے گا، ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ بنے گا، تو پھر 14 صیغہ کس طرح کریں گے کہ جہاں پہ تثنیہ بنانا ہو تو تثنیہ کی جو علامت ہے اسے داخل کریں گے، جہاں پہ ضمیر داخل کرنی ہوگی وہاں ضمیر داخل کریں گے، اس طرح داخل کر کے مکمل 14 صیغے مکمل کریں گے۔ جن ابواب میں حمزہ وصلی آتا ہے انہیں با حمزہ وصل، اور جن میں حمزہ وصلی نہیں آتا انہیں بے حمزہ وصل کہتے ہیں۔ جن ابواب میں حمزہ آتا ہے، حمزہ وصل آتا ہے، انہیں با حمزہ وصل، اور جن میں حمزہ وصل نہیں آتا انہیں بے حمزہ وصل کہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب کریں۔